سب سے پہلے چند جملے میں عربی زبان پر عرض کرنا چاہوں گا. جو آپ نے کویسچن کیا کہ عربی زبان میں کیوں نازل ہوا ہے، ڈاکٹر صاحبہ نے بہت خوبصورت گفتگو کی. دراصل بات یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے. بے شک. اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا. بے شک. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ محمد عربی اب جو آئے ہیں، اب انہی کا دین چلے گا اور انہی کا نام چلے گا، اور قیامت تک کے لیے یہ ہیں. اب ان کے اوپر نازل ہونے والی وحی وہ یونیورسل ہونی چاہیے. واہ. دنیا کے اندر زبانیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے تو زبانیں بھی بن چکی تھی، تمام زبانیں بن چکی تھی، اور اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا. دراصل کوئی ایسی زبان یہ اہلیت ہی نہیں رکھتی جس میں یونیورسل وحی نازل کی جائے. اللہ اکبر. یونیورسل جس میں تمام انسانوں کے لیے، ہر زبانے کے لیے تفکر ہو، تدبر ہو. اب جیسے قرآن کہتا ہے، قرآن کے ایک لفظ میں بڑے معنی ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس میں تفکر کرو، تدبر کرو، سمجھو. اگر صاف سمپل بات ہو پنجابی کی، اردو کی، وہ تو 2 دفعہ بولیں تو اس کے سارے معنی ہی سامنے عیاں ہو جاتے ہیں. تو پھر قرآن میں تدبر کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ تدبر کرو گے تو میڈیکل والوں کو بھی ہدایت ملے گی، سائنسدان کو بھی ہدایت ملے گی. اس میں جو ہے نا وہ نباتات کی سائنس سے کوئی تعلق رکھتا ہے اس کو بھی رہنمائی ملے گی، فلکیات والے کو بھی رہنمائی ملے گی، ایک عام بندے کو بھی رہنمائی ملے گی. وہ کیسے رہنمائی ملے گی؟ حقیقت میں اس کے اندر معانی کا سمندر موجزن کر دیا گیا ہے. ایک لفظ کے ساتھ 100 معنی ہوتے ہیں. اس لیے عربی زبان میں نازل کیا کہ اب قیامت تک کے لیے، کیونکہ دوبارہ وہی آنی نہیں ہے، تو اس زبان میں نازل کر دیا جائے تاکہ ہر جدید دماغ والا اس میں فکر کرے گا تو ہر جدید سائنس کو اس سے نیا نور پھوٹتا دکھائی دے گا. سبحان اللہ. یونیورسل سٹینڈرڈ میں وہ عربی ہے. اور اس میں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، وہ چیلنج ایسے نہیں کیا، وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے. دنیا لڑتی ہے مسلم سے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چیلنج پورا کر دو، مسلم ویسے ہی ڈھیر ہو جائیں گے. کیا بات ہے. چیلنج کوئی بھی پورا نہیں کر سکا، نہ قیامت تک کر سکتا ہے. 2 چیلنج آئے جیسے آپ فرما رہے تھے. پہلے فرمایا 10 صورتیں لاؤ، پھر کہا چھوٹی سی صورت بنا کے لاؤ، صرف تم سورہ کوثر جتنی 3 آیتیں ہی بنا کے لاؤ. تم نہیں لا سکتے. پہلے چیلنج کے بعد دوسرا چیلنج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ قرآن کی عظمت کا ایک عظیم الشان اظہار ہے کہ 10 صورتیں تو بہت بڑی بات ہے، 3 آیتیں نہیں تم بنا سکتے ہو. جیسے یہاں الف رکھا گیا ہے، شد رکھی گئی ہے، مد رکھی گئی ہے، زیر رکھی گئی ہے، زبر رکھی گئی ہے. تمہیں تو اس فرق کے فصاحت کا ہی نہیں پتا ہے، حالانکہ تم کہتے ہو کہ یہ میری تحریر لگی ہوئی ہے اور اس کا جواب کوئی نہیں لا سکتا. تو میں رب تمہیں 3 آیتیں دیتا ہوں، قیامت تک تمہاری نسلیں اس کا جواب نہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پہلا چیلنج پورا نہیں ہوا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار ہے کہ میں رب ہوں، اور رب کا ایک لفظ بھی کوئی بندہ نہیں بنا سکتا ہے. ان لفظوں کو جو رب رکھتا ہے نا، اللہ رکھتا ہے، تو اس کے رکھنے کا انداز بھی لازوال ہوتا ہے. اس کے اندر بھی بڑی وسعتیں ہوتی ہیں. جس نے اتنی وسعت والی کائنات بنائی ہے اس کے لفظوں میں کتنی وسعت ہوگی. جس نے عظیم الشان چھت بنائی ہے اور زمین کا بچھونا بچھایا ہے، اس کے لفظوں کا بچھونا کتنا خوبصورت ہوگا، اس میں کتنی رانائی ہوگی، اس میں کتنی چاشنی ہوگی. یہ تو خود ابو جہل بھی رات کے وقت جب نبی کریم قرآن وہاں حرم میں پڑھتے تھے تو چھپ کے جا کے سنا کرتے تھے، اور پیچھے سے ابو لہب بھی آ جاتا، دیکھتا کہ ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، تو پھر ایک دوسرے کو تانا دیتے، کیا ہو گیا، تم قرآن سننے آئے ہو؟ کہا تم بھی تو سننے آئے ہو نا، تم بھی تو سننے آئے ہو. یہ حقیقت میں اللہ جل وعلا کا چیلنج ہے جو قیامت تک کے لیے باقی رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ عربی کی وسعتیں، اس کی پیمائش انسانی عقل نہ پہلے کر سکی ہے نہ اب کر سکتی. اور پھر عربی ترتیب دی گئی ہو اللہ تعالیٰ کی وحی میں، تو پھر اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں. لاجواب ہو گیا. زبردست. سبحان اللہ.